بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم اب آپ کا اگلا سوال لے لیتے ہیں۔ ایسا دوسرا سوال یہ ہے کہ تراویح کی تاریخ کیا ہے؟ مطلب یہ تراویح جو ہے یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور آپ کے بعد جو خلفائے راشدین آئے ہیں ان لوگوں نے اس کا اہتمام کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی پڑھائی تھی یا نہیں؟ اپنے زندگی میں کبھی اس کو ایجاد کیا یا نہیں؟ یا کہ بعد کے لوگوں نے، خلفائے راشدین کے بعد کے لوگوں نے اس کو ایجاد کیا ہے؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ دیکھیے، آپ میں سے بہت حضرات کو یہ بات معلوم ہوگی اور معلوم ہونا بھی چاہیے، اور نہیں معلوم ہے تو معلوم کرنا چاہیے کہ تراویح کی ابتدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے ہو گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 2 رات یا 3 رات آپ نے تراویح پڑھائی ہے، تراویح کا اہتمام کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے نماز پڑھائی اور لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی پھر دوسری رات آپ تشریف لائے اور نماز پڑھائی اور لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ جب تیسری یا چوتھی رات ہوئی تو لوگوں کی کثرت ہو گئی، لوگ بہت آ گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کثرت ہو گئی اور صحابہ کرام بہت آ گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے تشریف نہیں لائے بلکہ اپنے حجرے میں رہے۔ اور جب صبح ہوئی تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ آج حجرے سے تشریف نہیں لائے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس ڈر سے اپنے حجرے سے تشریف نہ لایا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ یعنی صحابہ کرام کی تعداد اتنی تھی تیسری یا چوتھی راتوں میں کہ اللہ کے رسول اس ڈر سے تشریف نہ لائے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی اس نماز کو فرض نہ کر دے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تراویح کی نماز پڑھی ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی پڑھی ہے اور پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ تراویح کی تاریخ کہ تراویح کی ابتدا، یہ آپ جان لیجئے کہ تراویح کی ابتدا اللہ کے رسول کے زمانے سے ہو گئی تھی۔ یہاں تو یہ ہوا، پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے اقدس سے اس لیے تشریف نہیں لائے کہ صحابہ کا جوش اور ولولہ اتنا زبردست تھا اور اتنی زبردست وہاں ہجوم آ گئی تھی، جس کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں تراویح کی نماز فرض نہ کر دی جائے اللہ کی جانب سے، اس لیے اللہ کے رسول باہر تشریف نہیں لائے۔ تو یہ تو 2 دن یا 3 دن یا روایت میں 4 دن بھی آتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن یا 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی۔ لیکن یہ پورے مہینے کس نے ایجاد کر دیا؟ یہ 2 ہی 3 دن ہونی چاہیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 ہی دن نماز پڑھائے ہیں تو 2-3 دن ہی نماز ہونی چاہیے رمضان میں، لیکن یہ پورے مہینے، پورے رمضان تراویح کس نے ایجاد کر دیا؟ دیکھیے، اللہ کے رسول نے تو 2 ہی یا 3 دن اس نماز کا اہتمام کیا، اور آپ اس ڈر سے اور اس خوف سے آئندہ نماز نہ پڑھائے کہ کہیں تراویح فرض نہ ہو جائے۔ لیکن جب اللہ کے رسول کا زمانہ ختم ہو گیا اور اللہ کے رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے، تب یہ خوف باقی نہیں رہا کہ تراویح کی نماز فرض ہو جائے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں پابندی کے ساتھ تراویح کا اہتمام کیا اور پورے رمضان تراویح کی نماز پڑھوائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں داخلی اور خارجی اختلافات کی وجہ سے، اور چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت
چند ہی دنوں کا تھا یا چند ہی سالوں کا تھا، اس وجہ سے یہ معاملات پیش نہیں آئے۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ تھا وہ داخلی اور خارجی فتنوں سے بالکل پاک تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت بھی بہت دراز رہا ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعات کی تراویح پر صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور تراویح کا اہتمام فرمایا، اور تراویح کی جو یہ روایات ہے اور تراویح جو پڑھنے کا جو طریقہ ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو خلفائے راشدین میں سے دوسرا خلیفہ ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو باضابطے طور پہ اور پورے مہینے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جوڑ کر کے ایک حافظ کے پیچھے نماز پڑھانا شروع کیا تھا۔ اب ہم دوسرے سوال کی جانب جاتے ہیں، اور سوال کچھ یوں ہے کہ ہمارے معاشرے میں کئی مسلک کے لوگ ہیں، اور ہر ایک کی تراویح جو ہے، تراویح کے بارے میں الگ الگ ہر ایک کے سوچ ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل ہیں۔ تو تراویح کی جو رکعتیں ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 8 رکعت ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہی رکعت پڑھا کرتے تھے۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 20 رکعت ہے، جیسے ہمارا یہی مسلک ہے، ہمارا مذہب یہی ہے کہ ہم 20 رکعت پہ جمع کیے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اور حرمین میں بھی مکہ اور مدینہ میں 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، لیکن بہت سارے مساجد ایسے ہیں جس میں 8 رکعت نماز ہوتی ہے۔ ابھی امریکہ سے ایک صاحب ہیں، وہ فون کیے، انہوں نے بھی ہم سے یہی کہا تھا کہ ہم 8 رکعت والی مسجد میں جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارے کام بہت سارے ہوتے ہیں، اگر وہاں سے لیٹ سے آتے ہیں تو جاب کا مسئلہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ 8 رکعت والی ٹھیک ہے، نماز پڑھ لیجیے، بہتر ہے کہ نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ پڑھ لینا، لیکن 8 ہی رکعت کیوں؟ 8 رکعت کے لیے ٹائم ہے تو 20 رکعت کے لیے آپ وقفہ لے لیجیے آپ اپنی کمپنی سے۔ تو انہوں نے پھر 20 رکعت کے لیے ٹائم لی اور 20 رکعت نماز وہ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ رکعتیں کتنی ہیں تراویح کی نماز میں؟ 8 ہے یا 20 ہے یا کچھ کم زیادہ ہے؟ دیکھیے، تراویح کے رکعت کے تعلق سے چند حضرات کا یہ کہنا ہے کہ تراویح کی رکعت 8 ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت ہی تراویح کی نماز پڑھی ہے، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے ان سے وہ دلیل پیش کرتے ہیں، انہا کی جو روایت ہے ان سے وہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ لیکن حنفیہ کے نزدیک اور جو اصل مذہب ہے، جو اصل قول ہے اور جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ تراویح کی رکعت 20 ہے، اور اس کی دلیل حدیث شریف سے بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، اور یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی اور پھر وتر پڑھایا۔ یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا ثم یوتر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور پھر وتر پڑھتے تھے۔ تو تراویح کی رکعات کی جو تعداد ہے وہ 8 نہیں ہے بلکہ 20 ہے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانہ خلافت میں تراویح کی شروعات کیا اور تراویح کے ایجاد کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
خود تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں اور تمام صحابہ کرام کی رائے اور مشورے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت تراویح پر تمام صحابہ کرام کو جمع کیا، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اتفاق تھا کہ 20 رکعت تراویح ہے، اور کسی بھی صحابہ کرام نے اختلاف نہ کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ 20 رکعت تراویح پر اجماع صحابہ بھی ہے۔ اور اس کی حدیث بھی ہے کہ سعید بن یزید ہے یا یزید بن رومان ہے، یعنی متعدد صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح ہوا کرتی تھی اور پھر وتر پڑھا کرتے تھے۔ بعض روایت میں 23 رکعت ہے۔ 23 رکعت کا مطلب یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح تھی اور 3 رکعت وتر تھی۔ تو یہ متعدد صحابہ سے مروی ہے کہ اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں ایک صحابی یعنی حضرت ابی بن کعب کی قرات پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کو جمع کیا، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھائی ہے۔ تو تراویح کے تعلق سے جو 20 رکعت ہے اس پر ایک تو حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابن عباس سے مروی ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، اور اس حدیث کی متعدد طریقے سے مروی ہونے سے اور بھی جو یہ حدیث ہے اور جو یہ روایت ہے اس کا مرتبہ اور بھی بڑھ جاتا ہے، اور خود صحابہ کرام نے 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا ہے، اور حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح پر تمام صحابہ کرام کو جمع کیا ہے، اور کسی صحابہ کرام نے اختلاف نہیں کیا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ 20 رکعت تراویح پر اجماع ہے، اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ 8 رکعت ہے ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ آج بھی حرمین شریفین میں 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔